رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک کی فضیلت تمام بے شمار احادیث میں بیان کی گئی میں سے ایک نصیحت میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، صرف میری طرف توجہ کریں اور جو میں بول رہا ہوں صرف وہی سنیں، آپ آپس میں کچہری وغیرہ نہ کریں، مہربانی۔ زیادہ بڑا بیان نہیں کروں گا، صرف 5 یا 10 منٹ کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا، انشاءاللہ آپ کچہری کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا، وہ فرشتہ اتنا تو بڑا ہے اس کے پاؤں زمین تک اور سر آسمان تک، اور ایک ہاتھ اس کا مشرق تک اور دوسرا مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ پیدا کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا فرشتہ کیوں پیدا کیا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ زمین میں ڈبکی لگاؤ، اور جب وہ فرشتہ زمین میں ڈبکی لگاتا ہے، زمین میں ڈبکی لگانے کے بعد جب باہر آتا ہے، اس کے جسم سے جتنے مٹی کے ذرات گرتے ہیں یا پانی کے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ پیدا کیا تو اس کے بعد اس سے بھی فرشتے پیدا کیے گئے۔ اتنے سارے فرشتے پیدا کرنے کا کیا فائدہ ملا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب اتنے سارے فرشتے پیدا کیے، جب کوئی مسلمان بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اتنے سارے فرشتے میں سے ہر ایک فرشتہ اس صاحب درود یعنی درود پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ معصوم فرشتے جن سے گناہ کا ارتکاب نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا، یعنی فرشتوں سے کبھی بھی گناہ نہیں ہو سکتا نہ وہ کر سکتے ہیں، اتنے وہ معصوم اور پاکیزہ فرشتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے کیا ہمارے لیے دعا مغفرت قبول نہیں ہوگی؟ تو کیا ہم درود پاک پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ لہٰذا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس میں بے شمار درود پاک پڑھنے چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک کا اصلاح بات کرنا چاہیے، اور ان درود پاک کے وسیلے سے ہمیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ابو امی کے لیے، اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے، پریشانی سے نجات کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اس کا وسیلہ دے کر ہم دعا کریں گے، انشاءاللہ ہماری بھی دعائیں قبول ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا بابرکت مہینہ ہے، اسی مہینے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کیا ہوئی اور کس کی ولادت ہوئی؟ کس کی ولادت ہوئی؟ بولے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آیا، اس لیے ہمیں بڑے شوق و جوش سے اپنے گھر کو سجانا چاہیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت منانا چاہیے۔ اس مناسبت سے میں ایک آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ عامر ایک یہودی تھا، اس کا واقعہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے۔ وہ یہودی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو تمام بیماریوں میں گھری ہوئی تھی، نہ ایک تو بیماری اس کی یہ تھی اس کا آندھا بڑھ جاتا تھا، اس میں درد ہوتا تھا، اور نہ وہ چل سکتی تھی نہ پھر سکتی تھی۔ وہ یہودی تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، اس کے گھر میں ایک بت رکھا ہوا تھا۔ مدینہ شور نہیں کرے جانے بھائی، شور نہیں کرے، اس کے گھر میں ایک بت رکھا ہوا تھا۔ ہر روز صبح وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر اس بت کے سامنے رکھتا تھا اور اس بت سے کہتا تھا کہ میری بیٹی کی شفا کرو، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ کئی سال گزر جانے کے بعد وہ ہر دن ایسے کرتا، اپنی بیٹی کے لیے اس بت سے شفاعت کرتا۔ وہ بت ہی تو تھا، بت بھی کبھی بولتا ہے کیا؟ نہیں بول سکتا، اس لیے نہ وہ کچھ بول سکتا تھا نہ وہ چل سکتا تھا۔ ایک دن اس
यहूदी आमिर ने अपनी बीवी को बोला कि हम इस बुत की पैरवी क्यों करें, क्यों हम इस बुत की पूजा करें, क्यों इस बुत की इबादत करें जो हमारे ना सुन सकता है, ना हमारे लिए बोल सकता है, ना हमारी बेटी को शिफा दे सकता है। तो उस औरत ने, यहूदी औरत ने बोला कि चलो ठीक है, ना हमारे लिए कुछ कर सकता, ना बोल सकता, तो इसको छोड़ देते हैं, कोई ऐसा दीन तलाश करो जो सबसे बेहतर दीन। एक दिन दोनों, आमिर और उसकी बीवी दोनों यहूदी थे, अपने घर की छत पे बैठे हुए थे। अपने घर में छत पे बैठे हुए थे। रात को वो देखते हैं कि आसमान सारा नूर से भर गया और फरिश्ते सफ़े लगा कर खड़े हैं, गोया कि ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को घेरे हुए। तो वो परेशान हो गए, तो ये क्या माजरा। जब उसकी बीवी नीचे आई, जहाँ पे बुत रखा हुआ था उस जगह पे आई, तो उस बुत को देखा कि वो बुत ने मुँह गिरा हुआ था। कि उस औरत ने अपने आमिर से, जो उसका हस्बैंड था, उसको बोला कि तुम्हें बुत को क्या हुआ। तो बुत बोलने लगा कि ये उनसे मत पूछिए, मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ कि इसमें मुझे क्या हुआ। आज उस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में, जो पूरी दुनिया में दीन का झंडा लहराने वाला था। आज उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में, जो तमाम खुराफात और गुनाहों को, मजहबों को, जो भी कानून को ख़त्म करने वाला है। आज उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में, जो बुतों को भी ख़त्म करने वाला है, उसको तोड़ने वाला। और उसके आने से पहले जब वो छत पे खड़े थे, वो तो बाद में नीचे आए, उस बीवी ने बाद में देखा। जब वो छत पे खड़े तो उसने अपनी बेटी को देखा कि वो जो बीमार बेटी ना चलती सकती थी, ना बोल सकती थी, वो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ रही थी। तो दोनों मियाँ बीवी हैरान हो गए, हमारी बेटी को क्या हुआ, ये तो बीमार हुई थी सालों से, ना चल सकती थी, ना फिर सकती थी, अचानक इसको क्या हुआ। तो उन बेटी ने बोला कि मैं सोई हुई थी, ना हिल सकती थी, ना कुछ बोल सकती थी, कि अचानक एक सफ़ेद लिबास में एक बुजुर्ग आदमी ने बुला दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। आप उसने फरमाया कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा हूँ। और उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, जिसकी वजह से आज आपको शिफा होगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बरकत से यहूदी दोनों मुसलमान हो गए, उनकी बेटी को शिफा भी मिल गई। क्या हम भी मुसलमान हैं? लिहाजा हमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत मनाना चाहिए, शौक़ को जो जज्बे से मनाना चाहिए, और अपनी बीमारियों के लिए शिफा करनी चाहिए, और घर वालों के लिए दुआ करना चाहिए।